الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر خیر اور شر کے تمام ابواب جو ہیں وہ اس آیت میں لپٹے ہوئے ہیں سارے. یعنی ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا حضرت عبداللہ بن مسعود. ان کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ قرآن پاک کے تقریباً سب سے بڑے عالم تھے. اس لیے صحابہ کرام میں یہ مقام کے قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم سمجھاتے تھے. ان پر کسی کا اگر روب اثر پڑتا تھا تو حضرت عمر کے علم کا پڑتا تھا. یعنی باقی ان پر کسی کا یہ روب نہیں پڑتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر خیر اور ہر شر کے منابع اور اس کی جڑیں اور اس کے مقابل اس کے علاج سب کے سوتے اسی آیت سے آگے پھوٹتے ہیں. تو اس آیت کو خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھنا ایک عمل بنا لیا کہ اگر اور نہیں ہم ہر جمعے میں پڑھ تو سکتے ہیں نا کہ ہر خیر اور ہر شر کی تفصیلات اور بنیادیں اسی آیت میں سمو دی گئی ہیں. اس میں جو ہے خیر کے ان اللہ یأمر بالعدل ایک والاحسان دو وایتاء ذی القربى تین. ان تین کی بات جو تھی نا وہ تو پہلے تقریباً 2 درسوں میں ہوتی رہی. آج ہم ایک نئے دروازے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ روکتا ہے 3 چیزوں سے. کیا؟ ینہا اللہ روکتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے. تو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. یہ بے حیائی جو لفظ ہے یہ کوئی معمولی لفظ نہیں. عام لوگ تو اس کو بیان کریں گے کوئی حیا کرو. جب انسان کوئی بڑی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اخلاقی حدوں کو عبور کر جاتا ہے تو دانا اس کو کہتے ہیں کوئی حیا کر کہتے ہیں یا نہیں. تو معلوم ہوا
کہ انسان کو جن برائیوں سے بچنے سے خدا نے روکا ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ بے حیائی ہے. اور بے حیائی کیا ہے کہ جب انسان ضد پر آ جائے, ڈٹائی پر آ جائے, تو پھر حیا کی ساری حدیں عبور کر جاتا ہے. اور حیا کی حدیں کب عبور ہوتی ہیں؟ یعنی بے حیائی میں انسان پورا نکل آئے. تو بے حیائی کی حدیں کب عبور ہوتی ہیں؟ جب انسان ننگا ہو جائے. ننگا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بے حیائی کی تمام حدوں کو عبور کر گیا. اور اگر لباس میں ننگا نہ ہو, اگر لباس میں ننگا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زبان پر ننگا ہو جاتا ہے. تو ننگا ہونے کے دو پرائے ہیں, ایک یہ کہ لباس میں ننگا ہو جانا, اور ایک یہ کہ زبان پر ننگا ہو جانا. اب یہ جو فوج گالیاں نکالتے ہیں آپس میں, آپ نے تو پنجاب میں بھی انڈیا میں سنا ہوا گالیاں دیتے ہیں, تو جب ننگی گالیوں پر آ جاتے ہیں تو وہی چیز ہے نا کہ لباس کے موضوع میں آئے تو انسان اس کو ڈھانپتا ہے, اور جب زبان پر آ جائے تو پھر دانا یہی ہے کوئی حیا کر حیا کر. معلوم ہوا کہ بے حیائی جس طرح بدن پر اترتی ہے اس طرح زبان پر بھی اترتی ہے. زبان پر جب اترتی ہے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ ننگی گالیاں, کہتے ہیں یا نہیں؟ تو ننگی کیا کہ وہاں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے اور کہتے ہیں بے حیا ہو گیا, اس طرح زبان بھی کبھی ننگی ہو جاتی ہے. اور جب زبان سے لباس اتار دیں, حیا کا لباس اتار دیں, جس طرح بدن پر لباس ہے, بدن پر لباس ہے کپاس کا یا اون کا, جس طرح بدن پر لباس ہے, زبان پر جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ باتیں عام لفظ ہیں لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. بدن کا لباس ہے نا, تو زبان کا لباس کیا ہے؟ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی اب گرم کپڑے پہن لو, گرمیاں ہوں تو بھاری کپڑے پہن لو, کہتے ہیں یا نہیں؟ جب آتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا کہ زبان کو لباس کون سا پہنا ہے کہ یہ زبان ننگی نہ ہو, بدن ننگا نہ ہو تو لباس کے کپڑے ہوں, اور زبان ننگی ہو تو اس پر جو لباس ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں پڑھے لکھے ماحول میں عام پوچھ سوال کر دیں ایک دم کہ زبان کا لباس کیا ہے, تو بہت کم یہ جواب ملے گا کہ زبان کا لباس اخلاق ہے. زبان کا لباس کیا ہے؟ اخلاق. بدن کا لباس کپاس کہیں, کپڑا کہیں, اون کہیں, ریشم کہیں, وہ ہے بدن کا لباس. تو آپ کی فیکٹریاں کیا یہ بدن کے لباس اور یہ جیکٹس اور یہ ساری کیا لباس نہیں بناتی؟ تو آپ نے اب کبھی پوچھا کہ اخلاق کا لباس کہاں بنتا ہے, کون بنتے ہیں اور کہاں یہ بنا جاتا ہے؟ اور زبان کا جو اخلاق ہے, اخلاق اس کے لیے کیا ذخیرہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو لباس بنا سکے؟ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم پوچھیں کہ زبان ننگی نہ ہو سکے
اس کو اخلاق کا لباس پہناؤ. تو اخلاق کا لباس پہنانے میں ہمارے کن پیشواؤں نے اور کن بزرگوں نے محنت کی ہے؟ آپ تاریخ اسلام سے واقف ہیں یا نام تو سنے ہوں گے نا؟ تو آپ خدا کے لیے غور کریں, اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. آپ کے ذہن میں کوئی جواب تو اترے کہ اسلام میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں وہ کون سے لوگ دانا گزرے جنہوں نے زبان کو اخلاق کا لباس پہنانے کے گر بتائے؟ وہ کون ہے؟ چپ کہ جی یہ تو ہمارے 6 نمبروں میں ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے بندو اس تو نمبر نہ لگاؤ. ویسے تو سوچو کہ زبان کو لباس پہنانے کے لیے زبان کے لباس کا نام کیا ہے؟ اخلاق. تو اخلاق امت میں پھیلانے کے لیے اور بنانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے کون سے لوگ سامنے آئے, نمایاں ہو کر آئے ہیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ پوری ہماری جو ہم لوگ یونائٹڈ انڈیا کے بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے, ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے دیار مشرق کے ہم جو رہنے والے ہیں, ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ بتایا کہ شیخ سعدی نے گلستہ بوسٹا کے جو چراغ جلائے ان کے مقابلے میں اب تک کسی کا چراغ نہیں جل سکا. شیخ سعدی نے چھوٹی چھوٹی حکایات میں, گلستہ میں, بوسٹا میں کہانیاں بنا کر اشارے دے کر اتنا انسانی اخلاق کی تربیت کی کہ نظیر نہیں ملتی. جب تک گلستہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی, اس پر محنت کی جاتی تھی اور اسلامی درسوں میں یہ تھی, اس وقت تک یہ اخلاق پر کچھ تبصرہ ہو سکتا تھا اور اخلاق کے سبق دیے جاتے تھے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی, اب تک ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان باتوں کی لذت ابھی تک زبان انسان کے دماغ پر, بدن پر اثر کرتی ہے. شیخ سعدی نے جو تعلیم دی, ہمارے مدارس میں ان پر بڑی محنت ہوتی تھی. آج کل اکثر مدارس میں جو ہی گلستہ ختم, اخلاق بھی ختم. اب علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ اکثر مدارس میں گلستہ بوسٹا ختم ہو چکی ہے کہ نہیں؟ پہلے گلستہ بوسٹا پڑھانے والے جو تھے نا, تقریباً ہر گاؤں میں موجود ہوتے تھے اور ہر گاؤں میں حیا تھی. جب سے گلستہ بوسٹا پڑھانے والے, پڑھنے والے, سننے والے, سمجھنے والے ختم ہو گئے, گاؤں سے بھی حیا ختم. پھر حافظ شیرازی ایک حافظ قرآن تھے, لیکن حافظ تھے, انہوں نے دانائی کی اتنی باتیں کہی ہیں, دانائی کی, کہ ایک عام بات مشہور ہے کہ حافظ کا دیوان جو ہے اس پر علم غیب کا سایہ پڑتا ہے اور اس کے دیوان کو مدتوں تک کہا جاتا رہا کہ اس سے علم غیب کے چشمے پھوٹتے ہیں. حافظ شیرازی. تو اب حافظ کا ایک شعر پڑھ لے اور جس کو فارسی آتی ہو یا ترجمہ, تو ساری رات اس کو اس کا لطف آتا رہے گا کہ ہے یا اللہ یہ انسان تھے یا فرشتے تھے جن کی زبان پر علم اخلاق بولتا تھا, جو زبان کا پردہ ہے.
اور جن دنوں بغداد کے مدارس میں امام غزالی کی سزائیں تھیں، ان سب کو شعر کی زبان میں، فارسی میں، عجمی زبان میں لپیٹ کر لانے والے کون ہیں؟ یہی صوفیہ کرام۔ یہ ایسے لوگ سالی جیسے، حافظ جیسے، مولا روم جیسے روزے ملتے، مت سہ لینے جانو، مت سہ لینے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، آسمان میں تقدیر کے دائرے، مت سہ لینے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ روز روز نہ سالی پیدا ہوتا ہے، نہ شیرازی پیدا ہوتا ہے، نہ مولا روم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان کو لباس پہنانے کے لیے اس فن کو اٹھا۔ تو ہندوستان میں پرانے دور میں، فارسی دور میں 3 کتابیں تدریج، جیسا فقہ کی کتابیں ہیں نا کہ قدوری پڑھو، کم دو دقائق پڑھو، پھر ہدایت پڑھو، ایک ترتیب ہے نا۔ تو اخلاق کی پہلی کتاب اخلاق محسنی سب کو پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس سے ایک کتاب آگے تھی اخلاق ناصری، وہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد آگے اخلاق جلالی تھی، علامہ جلال الدین دبانی کی کتاب اخلاق جلالی، وہ پڑھائی جاتی تھی، جس سے علم اخلاق جو ہے وہ تو میں عرض کروں کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے بچو۔ تو بے حیائی کون سی؟ اول بے حیائی بدن کی، اور نمبر 2 بے حیائی زبان کی۔ جس طرح انسان ننگے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بے حیا ہے، اس طرح جن کی زبان ننگی ہو جاتی ہے وہ بھی آپس میں جب گالیاں دیتے ہیں تو گالی کا کوئی تصور اور ننگے پان کا کوئی ایسا تصور نہیں جو اس میں نہ ہو سامنے۔ جو زبان سے ننگا ہو گیا وہ بھی ننگا ہے، اور جو بدن سے ننگا ہو گیا وہ بھی ننگا ہے۔ اب ذرا اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا بدن سے ننگا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، جتنی مخلوق بنائی ہے، ہر کسی کے لباس، ہر کسی کے اوپر لباس کون سا ہے؟ اور اللہ کے بندو سوچو، دیکھو، نہیں دیکھتے تو کم سوچو، ہر مخلوق پر جو لباس کون سا ہے، جسے کہتے ہیں نیچرل ڈریس، نیچرل ڈریس۔ پرندے ہیں بڑے بڑے خوبصورت ہیں، خواہ طوطا ہو، خواہ سفید بگلا ہو، یا کبوتروں کے کتنے رنگ اور کتنے لہرائے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت رنگ ان میں موجود ہے، لیکن وہ لباس کس کا ہے؟ وہ نیچرل ڈریس ہے۔ جس طرح خدا نے ان کو انڈے سے نکالا وہ اسی لباس میں جلوہ گر ہیں۔ تو جانوروں کو لباس کون سا ملا؟ نیچرل۔ گائے بھی گھروں میں پلتی ہے، بکریاں بھی پلتی ہیں، بھینس بھی پلتی ہے، اور انسان کو بڑا نفع دیتی ہیں، لیکن ان کا لباس کون سا ہے؟ وہ نیچرل جو بھی خدا نے دے دیا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی بھینس شلوار پہن کے جا رہی ہو، کہ دیکھیے کبھی نہیں؟ جس طرح خدا نے پیدا کر دیا وہی اس کا لباس ہے۔ جنگل کے شیروں کا، بیڑیوں کا، حتیٰ کہ بہت بڑا ہاتھی
کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اس کا بھی لباس کون سا ہے؟ جس کو خدا نے پیدا کر دیا۔ آگے ایک بات کہتا ہوں، ممکن کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ فرشتوں کا لباس کیسا ہے؟ تو فرشتوں کا بھی جو اصل پہرا ہے وہ بھی وہ نیچرل ڈریس ہے کہ تمام فرشتے جو ہیں ان کے اوپر پر ہیں، اور حضرت جبریل کے اوپر ایسے پر کہ سارے وہ پر جو ہیں ان میں وہ ظاہر ہوں تو کائنات کو پر چھا جائیں۔ وہ میں اس وقت فرشتوں کے لباس کی تفسیر نہیں کر رہا، لیکن اتنا ہے کہ ایک فرشتے پر ہزاروں پروں کے وہ پردے ہیں، پروں کے وہ پردے ہیں کہ انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مصنوعی لباس کا حکم دیا، مصنوعی لباس۔ اب یہ مصنوعی کیا ہے؟ آپ سمجھتے مصنوعی کا برا ہے، جس کہتے ہیں مصنوعی عام طور برا سمجھ آتا ہے، لیکن مصنوعی کا لفظ ہے کہ جو فیکٹری سے آیا ہو۔ یہ فیکٹریاں کیا ہیں؟ فیکٹریاں کیا ہیں؟ یہ صنعت کے کارخانے، صنعت کے، اور جو چیز یہاں بنتی ہے وہ صنعت میں آئی ہے نا، اور جب آئی تو وہ مصنوع کہلائی ہے نا۔ اگر وہ مصنوع کہلائی تو مصنوع کوئی برا لفظ ہے؟ یہ اون کے کپڑے، اون کے کپڑے یہ سارے جو ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ انسانوں کے ہاتھوں۔ یہ سوت کے کپڑے انسانوں کے ہاتھوں، کھدر بنے گا انسان کے ہاتھوں۔ تو آپ مصنوعی لباس سے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اور کی چیز کے ساتھ مصنوعی کا لفظ آ جائے، مصنوعی ہے کہتے ہیں، مصنوعی کو پسند کرتے ہیں؟ مصنوعی پرانے دور میں انڈیا میں کسی گھی کے اوپر مصنوعی کا لفظ آ جائے تو دیکھتے ہی پیدا ہو جاتا تھا کہ جی یہ نمبر 2 ہے۔ تو نمبر 2 جو چیز آتی ہے وہ مصنوعی، لیکن کپڑے سارے مصنوعات سے تیار ہوتے ہیں، کارخانے اسی سے چلتے ہیں۔ تو صنعت کا لفظ کوئی برا نہیں، اور جو چیز صنعت میں آ جائے وہ مصنوع ہے۔ تو انسان کا شرف کیا ہے حیوانات کے مقابلے میں، جنگل کے چوپایوں کے مقابلے میں، شہری آبادیوں کی چوپایوں کے مقابلے میں، بکریوں اور بھیڑوں کے مقابلے میں انسان کا کیا امتیاز ہے؟ ان پرندوں کے اور جنگل کے ہاتھیوں کے مقابلے میں انسان کا کیا امتیاز کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسی قدر کسی انسان میں انسانیت ہے کہ جس قدر اس پر وہ لباس ظاہر ہو۔ کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس انسان میں انسانیت کتنی ہے، تو پہلی نظر ہونا چاہیے کہ اس پر اگر انسانیت دیکھنی ہے تو اس کے لباس کو دیکھ لو کہ لباس اس کا جو ہے اگر تو وہ ہے نمایاں تو اس کی انسانیت بھی نمایاں ہے، اور انسان کے اوپر لباس جو ہے نمایاں نہیں تو وہ انسانیت نہیں، وہ حیوانات میں ہے۔ کسی انسان میں انسان کا وہ درجہ ہے کہ اس کے پاس، انسان کے پاس جبریل جیسا فرشتہ بھی آئے تو اس کو بھی انسان کی اتنی عزت کرنی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ فرشتہ جبریل بھی آئے تو انسانی شکل میں، فرشتے بھی آتے ہیں تو انسانی شکل میں،
کیوں؟ یہ انسان کا ایسا شرف ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ نہ فرشتوں کو ملا ہے، ان کو لباس اپنا اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں، اور یہاں اس دنیا میں پرندوں کو پر دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے درجے کے، وہ اپنے درجے کے، اور دیہات میں بکریاں گائے وائے سب ان کے اپنے اپنے لباس ہیں۔ یہ لباس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور انسان جلوہ گر ہوتا ہے مخلوقات میں، سوسائٹی میں، کس سے؟ بولیے، لباس سے۔ اور جتنا کسی کا لباس پرفیکٹ ہے وہ انسان ہے، اور جتنا کسی کا لباس ایسا ہے کہ وہ لباس نہیں حقیقت میں ننگا ہے، اتنا ہی اس میں انسانیت کمزور ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں بیان کر رہا، کوئی مضمون میں مشکل نہیں کہہ رہا، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ انسان پہچانا جاتا ہے لباس سے۔ جتنا کسی کا لباس پرفیکٹ ہے اتنا وہ انسان ہے، اور جتنا کسی کا لباس جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں اتنا وہ انسانیت سے دور ہے۔ تو سب سے انسانیت سے دور کون ہے؟ آپ نے یا ہم نے واز کی کئی مجلسیں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں کہ کوئی ایسے انسان بھی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگے ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 1500 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے میں تمہیں ایک علامت بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، کہ کئی عورتیں ایسی ملیں گی کہ جو کہیں گی ہم نے پہنا ہوا ہے لباس، لیکن وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ اس وقت جب کہ ننگے انسان سڑکوں پر نہیں دیکھے گئے تھے، اس وقت لباس کے جو فطری تقاضے ہیں وہ سلب نہیں کیے گئے تھے۔ اس وقت پیغمبر کا کہنا ربا کاسیات عاریات، کئی ایسی عورتیں جو سمجھیں گی تو یہ کہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ اپنے دعوے میں ہوں گی بھی صحیح، یعنی انہیں واقعی بھی پہنا ہوا ہوگا، لیکن وہ ہوں گی ننگی۔ آج آپ کے سامنے عورتوں کے ایسے نقشے اسکرٹ کے ساتھ نیچے جو ہے، نیچے انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن دیکھنے میں معلوم ہوگا کہ یہ لباس نہیں ہے، بالکل ننگی ہیں، اور قریب جائے ہاتھ کا پھر پڑ کوئی لباس ہے۔ تو اگر حضور کی صداقت کے نشانوں میں ایک نشان ظاہر کر دیا جائے کہ 1500 سال پہلے جب انسانی سوسائٹی میں اس ننگا پن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لباس پہنے ہوئے اور ننگے برابر ہوں گے۔ ربا کاسیات نے ربا کاسیات لباس پہنی ہوئی ہوں گی عاریات۔ اگر مسلمان اسی ایک حدیث کو یاد کر رہے ہیں، ہر غیر مسلم کا کے سامنے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ یہ 1500 سال پہلے وہ بات کہی، آج ہم نے یورپین ملکوں میں خاص طور پر اس کو نمایاں طور پر دیکھا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہاں جو ایکسرسائز سینٹر بنے ہوئے ہیں، جہاں جا کر لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہاں
ایک دوسرے کے سامنے اتنے ٹائٹ لباس میں ہوتے ہیں وہ کہ شرعی طور پر وہ ننگے ہیں. جتنا ان کا لباس تنگ ہوتا ہے اتنا ہی بے حیائی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیوں کو، نوجوانوں کو وہ دیکھ کر کئی اپنے ذہن میں منصوبے بناتے ہیں اور کئی دفعہ وہ منصوبے پھر آخر میں عمل میں بھی آتے ہیں. لیکن وہ جا کر ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں؟ اور جب کہا جائے تو یہ کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ شیطان کے مرکزوں میں جا کر یہ ننگے ناچ رہے ہیں. اس کو ایکسرسائز کرتا نا، دیکھو اس بے حیا کو ننگے ناچتا دیکھو کہ کس طرح وہ ناچ رہا ہے کہ جتنا ٹائٹ لباس ہوگا اتنا وہ ننگا ہوگا. اب میں ایک بات کہتا ہوں لیکن میں فتویٰ نہیں دیتا، میں تو ایک رونا روتا ہوں. بس ایک بات کہہ دیتا ہوں، غور کی دعوت دے دیتا ہوں، لیکن فتویٰ نہیں دیتا، مفتی نہیں ہوا. جب کوئی مسئلہ پوچھے میں کہتا ہوں مفتیوں سے پوچھو. لیکن آپ سن تو لیں، مفتیوں کی باتیں تو سنتے ہوں گے، کبھی غیر مفتی کی بھی سن لیں. کہ لباس کا معنی کیا ہے اردو میں؟ لباس تو لفظ ہے عربی کا، تو لباس کا معنی کیا ہے؟ لباس کا ترجمہ ہے ڈھانپنا. ڈھانپنا انگریزی میں کہتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ کور کرنا، کور کرنا یا ڈریس کرنا. ڈریسنگ، زخموں پر ڈریسنگ کی جاتی ہے. مجھے تو یہ ترجمہ صحیح نہیں آتا، لیکن توجہ دلانے کہتا ہوں کہ لباس کا معنی ہے ڈھانپنا. اور ڈھانپنے میں فقہا علم کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں. فقہا سے زیادہ کوئی گہرے سمندر میں اترنے والا نہیں. تو فقہا نے ڈھانپنے کے معنی عجیب لکھ دیے. در مختار کی شرح میں نے دوران مطالعہ کبھی دیکھا تھا کہ ڈھانپنے کا معنی کیا ہے. آپ نے اس پر عمل تو نہیں کرنا، کیوں؟ ماشاء اللہ آپ تو یہ ایکسرسائز سینٹروں میں جا کر ننگے لباس میں نہیں جاتے. لیکن مسئلہ تو سمجھ لینا کہ فقہا نے بتایا کہ ننگا پن کسے کہتے ہیں کہ جب انسانی جلد کا نہ رنگ نظر آئے اور نہ والیوم معلوم ہو. والیوم آف دی باڈی دیکھنا. اب ہے یہ آنکھ ہے تو یہ جو ہے یہ ہے والیوم آف دا باڈی. فیس آف باڈی ہے. کندھے کیا ہے؟ یہ والیوم ہے. ٹانگیں کیا ہیں؟ یہ والیوم ہے. والیوم کا معنی کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، تو یہ والیوم ہے. ٹانگیں پتلی ہیں یا موٹی ہیں، یہ والیوم ہے. ایسا لباس ہو انسان پر کہ والیوم پورا نمایاں ہو، خواہ رنگ نمایاں نہ ہو، تو وہ ننگا ہے شرعی طور پر. اور اس میں وہ نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں ایسی پینٹ ہو جو ٹائٹ نہیں. پینٹوں کی بھی دو قسمیں سنی گئی ہیں. ایک ہے وہ جو پرانے زمانے ہوتی ڈھیلی کھلی پینٹ، اور ایک ٹائٹ پینٹ. اور جو بالکل ٹائٹ ہو اس کو لڑکے اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹیڈی پینٹ.
تو ٹیڈی پینٹ جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بعض ٹیڈی ایسے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے پہنی کیسی ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ لٹک رہی تھی اور اوپر زور سے گرے اور اس طرح لباس اس کے اندر اترا کہ ٹیڈی پینٹ نمایاں آ گئی، ورنہ ہاتھوں سے تو پہنی نہیں جا سکتی، گر کر تو پہنی جا سکتی ہے۔ کیا بھائی آپ نے دیکھو ٹیڈی پینٹ ہے یا نہیں؟ تو ٹیڈی پینٹ کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو باڈی کا رنگ تو نظر نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے میں نے پینٹ ہے پہنی ہوئی، لیکن اس سے نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ ننگا ہے۔ یا تو کہو کہ فقہا نے جو مانا کیا ڈھانپنے کا یہ غلط ہے، اگر یہ مانا غلط نہیں کہا کسی نے تو پھر وہ ننگا ہے۔ اور کسی نے لباس نظر نہیں اس کو ڈھانپنے کا پایا، لیکن رنگت نظر آ رہی ہے، پنڈلیوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، کسی نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے تو آگے ننگا نہ آ رہی ہے، تو رنگ نظر آئے تو بھی ننگا، اگر یہ نہیں تو والیوم محسوس ہو تو وہ بھی ننگا ہے۔ جب میں پہلے یہاں آیا نا انگلینڈ میں تو مجھے پوچھا بعض دوستوں کے مسجدوں کی ضروریات کیا ہیں، مسجدوں کی ضروریات کیا ہے، تو اس معنی میں کیا کہ مسجد والوں کیا ہے کہ کوئی ٹرے ہو اس میں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہوں، ٹوپیاں کہ جب نماز پڑھنی ہو ٹوپی پہنی نماز پڑھ لی، اور جب نماز پڑھ لی ٹوپی اتار کر وہیں رکھی اور جوتے پہن کر آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ وہاں ٹوپیاں ہم رکھتے ہیں، وضو کی جگہ بھی بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کی مسجدوں میں دیکھ کر میں ضرور پہنچائی، میں مفتی تو نہیں کہ میں فتویٰ دینے آیا ہی نہیں یہاں، لیکن کہ ہر مسجد کی ضرورت ہے کہ اس میں جس طرح یہ کھوٹیاں لگی ہوئی نا، اس طرح کھوٹیوں میں ہر مسجد میں تقریباً 25-30 دھوتیاں چادریں وہ لگا دو اور اعلان کر دو کہ جو ٹیڈی اور ٹائٹ لباس میں ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی ننگا پن میں، تو جب وہ وضو وغیرہ کر لیں اور اللہ کے حاضری دینے لگیں تو اس پینٹ کے اوپر ہی یہ دھوتی پہن لیں، اور سر پر تو تمہیں حیا آ گئی کہ ٹوپی رکھ لو، حالانکہ یہ فرض نہیں تھی، سنت تھی، لیکن لباس ڈھانپنا تو فرض ہے نا۔ تو دھوتیاں تو ہر مسجد کی ضرورت ہوتی تھی، چنانچہ 18 سپیڈ پر روڈ میں مسجد آخر تک کہ اس میں وہاں 15-20 چادریں دھوتیاں ہر وقت موجود ہوتی تھیں، تو جس کے ہاں دھوتیاں ہی نہیں وہ مسجد کیسی ہے، اور جو مسجد ہی نہیں اس میں نمازیں کیا ہوں گی۔ تو یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا سوچنے کی دعوت دے، سوچنے کی۔ تو وہ انسان جو اس طرح کے لباس میں جتنے خواہاں ہوں کہ ہم یہ فلاں آدمی ٹیڈی لباس کو بہت پسند کرتا ہے، ٹیڈی لباس کو بہت پسند کرتا ہے، تو اتنا ہی وہ انسان نہیں۔ ہمارے دیہات میں ان کو اس کو کہتے ہیں کہ اون نہیں وہ ڈنگر ہے، یعنی جتنا کوئی ٹائٹ لباس کو خوش ہو کر پہنتا ہے اور اسی کا اظہار سمجھتا ہے کہ میرا یہ انشراح ایسا ہے، یہی اچھا ہے، تو سمجھو اتنا ہی وہ ڈنگر ہے، اتنا ہی وہ انسانیت سے دور ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے تو کہا کہ یہ جو آیت ہے ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس میں ہر شر کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا شر بڑا کیا ہے؟ بے حیائی، فحشاء۔ تو فحشاء کو کیا کہتے ہیں؟ شر کے جو منبع ہیں، پہلا کیا ہے؟ بے حیائی۔ تو بے حیائی میں جو پہلا وہ کیا ہے؟
اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں بے حیائی کو کہ چوپایوں کی ادا، چوپایوں کی، بکری جا رہی ہے، بکری گھوم رہی ہے، یا بھیڑ اور دمبے گھوم رہے ہیں، یا گائے اور بھینسیں جا رہی ہیں، تو رستے میں کوئی کھیت آیا تو لہلہاتے کھیتوں میں تازہ گھاس پر جب یہ بکری وغیرہ چلے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ چراگاہ میرے مالک کی ہے یا نہیں جس نے مجھے پالا ہے، یا منہ مار دے گی. کیوں بھائی؟ بکری جاتے ہوئے کوئی پرواہ کرے گی یا بھوک یا منہ مار دے گی؟ مار دے. اب جتنا کوئی انسان دوسرے کے مال پر منہ مارتا ہے اتنا وہ چوپایوں کے قریب ہے یا انسان ہے؟ یہ تو چوپائے کی شان تھی نا کہ منہ مار دینا. رستے میں اگر کوئی تالاب اور جوڑ آیا، پانی وہاں تھا، اسے وہاں منہ مار دیا. درختوں سے پھل لٹک رہے تھے وہ توڑ لیے. تو جتنا یہ چوپائے تو ان کا نشان کیا ہے؟ چوپایوں کا نشان کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں، کھانے پینے میں آزاد. چوپایوں کا امتیاز کیا ہے؟ کھانے پینے میں آزاد ہے یا نہیں؟ اور کتنی باتیں ہوئیں؟ 2، کھانا اور پینا. اور تیسری بات بھی کہہ دوں، چوپایوں کا نشان یہ ہے کھانے پینے میں آزاد، اور چوپایوں کا نشان یہ بھی ہے کہ نر اور مادہ کا جب ملاپ ہو، نر اور مادہ کا جب ملاپ ہو تو نر اور مادہ کا ملاپ بھی کھلا، وہ پردے میں نہیں. جہاں منہ مارا کھا رہے ہیں، جہاں منہ ڈالا پی رہے ہیں، جہاں کہیں نر اور مادہ جمع ہوئے وہ اپنا اسی طرح بے حیائی کے ساتھ اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو عنوان یہ تھا کھانے پینے میں آزاد اور جنسی تقاضوں میں سیکشل ریکوائرمنٹس میں وہ آزاد ہیں. تو چوپایوں کو کہتے ہیں عربی میں بہائم، عربی میں بہائم کہتے ہیں چوپایوں کو. تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے قوت بہیمیہ، قوت بہیمیہ شہوانیہ کہ کھانے پینے میں، نر مادہ کے تقاضوں میں، جنسی تقاضوں میں آزاد. تو یہ ہے انسان کے اندر، یہ بھی بہائم کی بھی عادت پائی جاتی ہے کہ انسان بھی کھانے پینے میں آزاد ہوں. ان کو ہم اپنی عام زبان میں کہیں گے چور و ڈاکو، چور و ڈاکو ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، جو چوپایوں کی طرح ہوں. اور یہ جو بدکار ہیں وہ بھی بہائم بھی چوپایوں کی طرح ہی ہیں نا. تو پہلی اس میں بیماری کیا ہے فحشاء میں کہ وہ انسان باوجود ہے کہ انسانوں کے ہاں پیدا ہوا، ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اس کے باوجود اپنی عادات میں، اپنے آداب میں، اپنے اخلاق میں وہ چوپایوں کی طرح آزاد ہے. یہ پہلا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ فحشاء کے بعد منکر. منکر کا معنی کیا ہے؟ فحشاء کا معنی تو نا بے حیائی،
اور منکر کا معنی یہ میرے سامنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن پاک ہے، تو انہوں نے منکر کا معنی بڑا نفیس کیا ہے، فرمایا نامعقول، نامعقول جو بات بھی غلط ہو نا، نامعقول عقل میں ہی نہ آئے، عقل سے دور ہو، نامعقول۔ تو فرمایا کہ منکر کیا ہے؟ جو چیز نامعقول ہو، تو ہر ایسی چیز سے بچو جو نامعقول ہو۔ تو نامعقول میں انسان کیسے الجھتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ جب انسانوں میں قوت وہمیاں، ایک وہم کی قوت اور شیطانی قوت ابھرتی ہے، تو وہ پھر قوت وہمیاں شیطانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اے فرشتوں یا فرشتوں میں رہنے والوں، سجدہ کرو آدم کو۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، نہ مٹی میں وہ چمک ہے جو آگ میں ہو، نہ مٹی میں وہ لہر ہے جو آگ میں ہے، تو میں سجدہ کیا کروں؟ یہ جو شیطان نے سوچا یہ کیا ہے؟ ایک وہم ہے نا، یہ خیال ہے، ایک وہم ہے نا۔ اب یہ اس طرح کے وہم جب پیدا ہوں تو انسان کے یہی وہم بگڑ کر عقائد بنتے ہیں، پھر اس کا نام ہو جائے گا، اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ کہ شیطان نے جو بات کہی، اس کا نام ہو جائے گا تکبر۔ پھر اسی کا نام تکبر سے آگے کہ حکم ماننا تھا اللہ کا، اس سے مانا اپنے خیال کا، تو شرک بھی ہو گیا، تو اسی کا نام پھر شرک ہو گیا۔ پہلے بھی اس کا نام تھا وہم، پھر اسی چیز کا نام تکبر بھی ہے، پھر اسی کا نام شرک بھی ہے۔ یہ سیڑھی چڑھتی ہے کہاں تک جائے، اس کو کہتے ہیں کہ وہم ہے۔ لیکن اس وہم کا موجد کون ہوا؟ اس کا موجب کون ہوگا؟ شیطان۔ صرف کہتے ہیں قوت وہمیاں شیطانیاں۔ تو پہلی چیز ہے فحشا، وہ کیا ہے؟ چوپایوں والی شہوانی چیز، اس کو کہتے ہیں بے حیائی۔ اور منکر کیا ہے؟ نامعقول، جو وہمیاں اور شیطانیاں ہو۔ یہ علم کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، فہم کی دنیا میں، تجربات کی دنیا میں، معاملات کی دنیا میں جب نامعقول چیزیں آتی ہیں تو عقائد بھی نامعقول۔ اب پہلی جو بات میں نے کہی ہے نا کہ منکر کے نہیں، فحشا کے معنی کیا ہیں؟ بے حیائی، اور بے حیائی میں ننگا پن۔ ننگا پن کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بے حیائی، تو بے حیائی کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ بدن ننگا ہو۔ اور پھر جب زبان ننگی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بد اخلاقی۔ تو کیا کسی مذہب میں اور کسی عقیدے میں یہ بھی ہے کہ گالیاں کھل کر دو؟ اب وہ تو گالیاں دینی نہیں چاہیے، گالی دینی نہیں چاہیے، لیکن کھل کر دو، یہ تو اور بڑی بات ہے نا۔ تو گالیوں کے بھی کئی درجے ہیں، لیکن گالی کھل کر دو، اس سے آگے کی بات ہے۔ آپ اردو جانتے ہیں، پنجابی بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نہیں بتا سکیں گے۔ میں یہ نہ کہیں آج میں سبق دے رہا ہوں، گالی کیسا دینی ہے، لیکن سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں نا۔ گالی دینا، دوسرے کو برا کہنا، اور جب کھلا برا کہنا
یہ اس سے آگے کی ایک منزل ہے، اور اس سے آگے کی منزل ہے کہ تبرہ بولنا، تبرہ. تو تبرہ گالیوں کی بدترین قسم ہے یا نہیں؟ گالیوں کی بدترین قسم ہے تبرہ. اور جب انسان کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ شیعہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے صحابہ کرام سے تبرہ، تو ہمارے عام آدمی بھی جو شیعوں کو جانتے پہچانتے نہیں وہ کہتے توبہ تو تبرہ کر دے. تبرہ کا مطلب کیا جی؟ مانا کہ جو گالیوں، کھلی گالیوں سے بھی آگے کا درجہ تبرہ. تبرہ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. تو میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں کہ تبرہ کوئی امر معقول ہے کہ دوسرے کو برا کہنے میں ہی تمہاری نجات ہو. برائی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو. برے کا بھی حق یہی انجام ہے کہ اس کو چھوڑ دو. آپ فطر کی نماز میں کیا کہتے ہیں؟ نخلا ہو نہ تو من یفجک، چھوڑ دو. تو برے کا سب سے بڑا برتاؤ کیا ہے کہ چھوڑ دو. تو نخلا ہو نہ تو کو برے کا انجام. اب جس عقیدے میں یہ ہے کہ نہیں تبرہ کرو اور تبرہ واجب ہے، اور وہاں باقاعدہ ڈب سکھایا جاتا ہے گالیاں کس طرح دینی ہیں. اب ایک ہمارے یہ پاکستان میں سرگودا کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ نجف اشرف کے موئی سے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بات کو کہہ رہا تھا غلط، تو بات کہنی تھی نا بھائی تم غلط بات کیوں کہہ رہے ہو، کہنا تم غلط بات کیوں کہہ رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں. انکر الاصوات، انکر الاصوات کا عربی معنی ہے کہ آوازوں میں سب سے نامعقول بات. میں انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں، لفظی معنی یہ ہے نا. لیکن قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ تو گدھا ہے، لیکن چونکہ عالم سے پڑھے تو کہ عالم وہ تبرہ کرے ایک بڑے علمی رنگ میں کہ آپ یہ میں انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں. تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ غلط بات کیوں سن رہا ہوں، تم غلط بات نہ کہو. لیکن کیسا جملہ بولا، میں انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں، یعنی جناب گدھے ہیں. دوسرے کو گدھا کہنا ہے، لیکن عالم کا گدھا کہنا کس طرح ایک علمی ادا میں ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں، کیا انکر الاصوات کیا لفظ ہے؟ بھائی قرآن کا لفظ ہے. تو وہ اپنے خیال میں تو اب بھی قرآن کی زبان پر لا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ مشق کر رہے ہیں کہ گالی کس طرح دی جاتی ہے. دیکھیں گالی دینے کا کیسا گورا ہے. میں انکر الاصوات کیوں سن رہا ہوں، تو مذہب میں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر. ایک اور بڑے محدث تھے عربی میں اچھے ماہر، تو انہوں نے اسی بات کو اور رنگ میں کہا. تھے چونکہ انڈیا کے، تو ان کو مشق ہے. وہ کہتے ہیں ایک عربی شعر ہے، وَلَسْتَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ مُقَدَّمًا وَلَسْتَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ مُقَدَّمًا مَا أَنْتَ إِلَّا نِصْفُ ضِدِّ الْمُقَدَّمِ. کہتے جناب لَسْتَ جَدِيرًا، تو اسے لائق نہیں، أَن تَكُونَ مُقَدَّمًا، کہ
کہ تجھے ایک مقدم کیا ہے، مقدم کو نا آگے کرنا. جب امام بنایا جاتا ہے نا کسی کو تو اس کو آگے کیا جاتا ہے نا. تو کہا لَسَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ مُقَدَّمًا، آپ اس درجے میں نہیں کہ آپ کو آگے کیا جائے. یہ ترجمہ. اب دوسرا شب میں چھا وَمَا أَنْتَ إِلَّا نِصْفُ ضِدِّ الْمُقَدَّمِ، آپ تو مقدم کی ضد کا بھی نصف ہیں. تو مقدم کی ضد کیا ہوتی ہے اردو میں؟ مؤخر. اس کو مقدم کرو، اس کو مؤخر کرو. یہ مقدم اور مؤخر ہم سنے ہیں نا. تو کہا آپ تو مقدم نہیں، چلو بات ختم ہوئی. لیکن آگے کیا؟ آپ تو مقدم کی ضد جو ہے اس کا بھی نصف ہے. یعنی مقدم کی ضد کیا ہے؟ مؤخر. اور مؤخر کے لفظ کو دو ٹکڑے کیا جائے تو میم واو ایک طرف اور آگے کیا رہ جائے گا؟ خر. خر کا معنی گدھا. کہنا تھا کہ آپ گدھے ہیں تو اس طرح کہا وَلَسْتَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ مُقَدَّمًا مَا أَنْتَ عَلَىٰ نِصْفِ ضِدِّ الْمُقَدَّمِ. واہ 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 واہ، مولانا کا علم کتنا دور گیا، کتنا دور گیا. اور مشق کی ہے گالیوں کی. تو جو مذہب گالیوں کی تعلیم دیتا ہو اور تبرے کے پرائے. تو اس وقت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کے اندر جب چوپایوں والی آت آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ قوت بہیمیہ، یعنی چوپایوں والی قوت بہیمیہ شہوانیہ. چوپایوں والی شان جس میں دیکھ کر انسان کے بدن سے، اس کے لباس سے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ شہوت کے جذبات اترتے ہیں، سیکشل تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فحشاء کا حاصل. کہ فحشاء کیا ہے؟ کہ انسان ہو کر وہ قوت بہیمیہ شہوانیہ میں اتر جائے. اور آگے کیا؟ منکر. منکر کیا ہے؟ ایسی نامعقول بات جس میں انسان قوت وہمیہ شیطانیہ میں اتر جائے. میں جیسے شیطان نے ایک کردار ادا کیا. اور آگے بغض. بغض کیا معنی ہے؟ بغض کیا معنی؟ کہ انسان اس قدر غضب میں آ جائے، اس قدر آ جائے کہ اب اسے پھاڑ ہی دینا ہے دوسرے کو. کیوں؟ درندے پھاڑتے ہیں نا. شیر جب کسی کے پیچھے یا بھیڑیا کسی کے پیچھے یا چیزا کسی کے پیچھے پائے گا، انسان کو پکڑے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھاڑ دے گا نا. تو اس کو کہتے ہیں کہ درندوں کا. تو درندے کیا کرتے ہیں؟ بغض، بگیوں کی طرح. تو قوت غضبیہ، غضب کی قوت جو ہے، تو پرانے زمانے میں جب اخلاقی کتابیں پڑھاتے تھے نا تو اخلاق جلالی کے سب کیا ہیں؟ 4: حکمت، عدالت، شجاعت اور عفت. اور حکمت، عدالت، شجاعت اور عفت جو ہے 4 ہیں. ان کے چاروں کے افراد کے پہلو اور چاروں کے تفرید کے پہلو، یہ 12 علوم ہیں جو یہاں چلتے ہیں. 12. بادشاہ بھی اپنے بیٹوں کو جب اخلاقی تعلیم دلواتے تھے تو کہ حکمت، عدالت، شجاعت اور عفت، یہ 4 چیزیں ہیں. اور ان 4 چیزوں کے آرے ادھر ادھر افراد اور تفرید. انسان حیران ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ینہا، اللہ روکتا ہے عن الفحشاء، کہ انسان ہو کر قوت بہیمیہ شہوانیہ تم میں نہ ابھرے. منکر قوت وہمیہ شیطانیہ تم میں نہ آئے. والبغض، اور قوت غضبیہ جو درندوں کا حال تمہیں پیدا کر دے کہ تم دوسرے انسانوں کو پھاڑنے کے لیے جاؤ. اس میں سے بچو، چیتے نہیں بننا، بھیڑیا نہیں بننا، بچو درندوں سے. تو اب تینوں باتیں، فحشاء، منکر اور بغض، ان تینوں میں
کیا برائیوں کے اور شر کے تمام پہلو لپیٹ دیے گئے یا نہ؟ اور اللہ نے اس طرح لپیٹا اس آیت میں 3 اچھائیوں کو، خیر کو، 3 شر کو، کہ اگر اسی آیت کی تفسیر میں ہی یہ لوگ غور کریں جو غیر مسلم ہیں تو وہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان اسی آیت میں۔ اب میں اس میں چلتا تو آگے ضرور، لیکن آپ کہیں گے ہمیں کوئی کہانی سنائیں تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کریں کیا، کریں کیا؟ ایک شخص تو تھا اقسم بن سیفی، اس نے یہ آیت سن کر اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خدا کا پیغمبر ہے تو اخیر میں اب یہی جیتے گا، یہی جیتے گا، کیونکہ اس آیت نے بتا دیا کہ اس پیغمبر کی تعلیمات میں خیر کے تمام پہلو لپٹے ہیں اور شر کے تمام پہلوؤں سے رکنے کا حکم ہے۔ یا مرو حکم دیتا ہے ان 3 خیر کے صوتوں کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ان 3 سے روکتا ہے۔ تو ایک ایسی میں آج سن رہا ہوں اس پیغمبر کی زبان سے کہ جس سے خیر اور شر اس طرح لپٹا ہے، تو اے میری قوم یاد رکھو اس کے معنی میں جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ یہ تعلیم دے رہا ہے اچھے اخلاق کی اور روک رہا ہے وہ برے اخلاق سے، تو جو قوم اخلاق میں اٹھے گی بنے گی، جیتے تھی وہی۔ تو اس اقسم بن سیفی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی پیغمبر اب جیتے گا، کیوں؟ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ اس میں خیر اور شر کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دیا۔ اے لوگو کونو ہو جاؤ، انسانی سوسائٹی میں سر بنو، دمیں نہ بنو۔ دم کیا ہوتی ہے؟ ٹیلز جو پیچھے لٹکتی ہیں، دم۔ کہ انسانوں کی سوسائٹی میں تو آؤ سر بن کر، دم بن کر نہ آنا، پہلے آؤ، پہلے آؤ، پچھڑوں میں نہیں۔ انتظار کرتے بیٹھے رہے عرب میں لوگ کہ جب اور مان لیں گے ہم بھی مان لیں گے۔ کئی آدمی کیا کہتے ہیں جب ایسا ہوگا دیکھا جائے گا، جی دیکھا جائے گا آگے۔ تو جو کہ نا دیکھا جائے گا وہ کون ہے؟ وہ دمیں وہ انتظار میں جب موقع آئے گا دیکھا جائے گا۔ جی اس کا کیا؟ جب موقع آئے گا دیکھا، ابھی تو نہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ دم۔ تو جن کی فطرت دم کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اور جن کی دم یہ نہیں، وہ کہیں گے ہم سر بنے، دم کیوں بنے؟ تو جب کہی جائے بھائی یوں کرو، تو جنہوں نہیں کرنا ان کا کام ہے کہہ دیں ہم دمیں ہیں، ہم دمیں ہیں۔ اور جو تیار ہو جائیں تو وہ سر ہلائیں، ہاں یا نہ، سر نہیں ہوتی ہے نا، ہاں یا نہ۔ تو فرمایا اقسم بن سیفی نے کونوا رؤوسن ولا تکونوا اذنابا، کہ سر بنو دمیں نہ بنو، سر بنو دمیں نہ بنو۔ جو ہی وہ اعلان سنا اقسم بن سیفی کا تو ایک صحابہ میں ایک تھے حضرت عثمان بن مظعون۔ عثمان بن مظعون صحابی تھے، وہ اس وقت تو صحابی نہیں تھے جس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو ہی یہ سنا نا کہ سر بنو دمیں نہ بنو، اسی وقت عثمان بن مظعون تڑپ اٹھے کہ میں ایمان لاتا ہوں محمد مصطفیٰ پر، وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یعظکم، اللہ نصیحت تمہیں کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔
تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کہ تم اس کو سمجھ لو. تو یہ آیت کیسی ہے؟ جتنا بھی اس پر مسلمان فخر کریں، اب جن کو توفیق نہیں نا، تو ایک مولوی صاحب تھے، وہ کس عقیدے کے تھے وہ تو میں نہیں کہتا، وہ اپنے آدمیوں کو اشارتاً کہتے تھے کہ بھئی دیکھو خلفائے راشدین میں 3 سے بچو، تینوں سے بچو، ابو بکر سے، عمر سے اور عثمان سے، تینوں سے بچو. تو کسی نے پوچھا جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں میں تو صرف کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، قرآن میں ینہا عن الفحشاء والمنکر کہ 3 سے بچو. اب 3 سے مراد تو یہ 3 چیزیں تھیں. ان کا ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم بیان کریں تشریح کے ساتھ. اشارہ ہے قرآن میں ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 سے روکتا ہے. کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فحشاء سے بچو. تو جو فحشاء ہے اس کے کتنے لفظ ہیں؟ الف لام فے فا ہا شین الف و حمزہ 6 کہ پہلے سے بچو جس کے 6 حرف ہیں. نہیں سمجھے؟ ابو بکر کے کتنے حرف ہیں؟ بھئی ابو بکر الف باو با واو بے کاف رے کتنے حرف ہیں؟ 6. میرے پاس وقت نہیں میں تشریح کروں، لیکن پہلی چیز جس سے بچو اس کے 6 حرف ہیں. آگے فرمائیں منکر جو نمبر 2 ہے اس کے آخر میں راہ ہے، راہ ہے منکر. اور کہا کہ کیسی چلائی مولوی صاحب نے، ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ کیسا دور کی چال چل رہے ہیں. تیسرا کون ہے؟ بغی، اور جس کے وقت میں بغاوت ہوئی. 3 سے روک دے، 3 سے اور سارے سامنے بڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب تبرہ کے تیر چھوڑے جا رہے ہیں. اور مجھے حیرت سے آتا ہے کہ انگریز مستشرقین جیسے نکلسن اور ایڈورڈ براؤن جب مسلمانوں کی تاریخ میں ان مقامات پر آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ باتیں کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے لکھا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں اشارتاً انہوں نے کھول کر کہہ دی ہوئی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ سب میں سمجھائیں تو ہمارے پاس وہ زبان نہیں جو ان کے پاس ہے. وہ زبان ہے کھلم کھلا تبرہ کی زبان. اور ہمارے عقیدے میں یہ نہیں. ہمیں تو کہا کہ بھئی اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو باتیں سنو آرام سے گزرو، فساد نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا. مروا باللغو مروا کراما. تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. اب ہم تو اس زبان میں نہیں بولتے، لیکن لوگ سمجھنے والے بھی نہیں سمجھتے کہ کیا عقیدے کی اساس اور اخلاق کی یہ بنیادیں اور برا کہنے کے یہ طریقے یہ کچھ ہو سکتے ہیں. تو میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ خرافات میں ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ. وہاں تاہم
غیر مسلم دنیا کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ایسی تورات میں یا انجیل میں تم بتا دو جو خیر اور شر کے تمام پہلوؤں کو اس طرح لپیٹتی ہوئی آئے. نہیں تو پھر عثمان بن مظعون کا اس آیت کو سنتے ہی مسلمان ہو جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دماغ کتنے روشن تھے کہ اس آیت کو سن کر وہ جو پہلے عثمان ہے ہوتا ہے عثمان بن عفان جو اس وقت کے مسلمان ہیں. جب مسلمان وہ ہوئے تو ان کا نمبر 6 تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ میں 6 مسلمان ہوں. اور یہ عثمان بن بہت بعد کے ہوئے لیکن اس وقت یہ آیت اتری نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھا ہے نا. سورۃ الانعام میں اللہ کے عہد جو باندھا ہے اس میں یہ وعدہ پورا کرنا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. جب تم نے اللہ سے جو عہد باندھا ہے اس کو پورا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ. اور جو قسمیں تم نے کی کھائیں ان کو توڑو نہ. لا تنقضوا الایمان. قسمیں نہ توڑو بعد توکیدہا جبکہ تم قسموں کو پکا کرتے رہے. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا. اور تم نے اللہ کو اس پر ضامن بنایا. ان اللہ یعلم ما تفعلون. اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو یہاں تک سورۃ النحل کے جو پیرائے بیان ہے وہ میں نے یہ چیز کہی تھی کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دین کو پیش کیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ جو مضمون ایک اچھا شاید کا تھا اس پر 3 درس ہو گئے. کیا خیال ہے اس پر ختم کر دیں آگے چلے؟ مضمون تو اس کا چلتا ہے بڑا گہرا آگے. لیکن الحمدللہ میں نے یہ باتیں جو کہی ہیں سادہ زبان میں کہی ہیں یا کوئی علمی زبان میں؟ کوئی لفظ ایسا میں نے نہیں بولا جو علمی طور پر مشکل ہو. تاہم میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پہلے درجے میں کس چیز کا ہے؟ حیا لٹ رہی ہے. حیا برسر عام لٹ رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ انسانوں کو شرافت کے ایوانوں سے نکال کر ان بے حیائی کے اڈوں میں لے جائیں جن کا نام زبان پر لاتے ہوئے انسان شرم محسوس کرتا ہے. نمبر 2، یہاں کے مستشرقین نے ایمان بگاڑنے کے لیے جو جالے تنے ہوئے ہیں اس میں منکرات کے خطرے وہاں سے ہیں. منکرات کے خطرے وہاں سے ہیں جو ان کی علمی چھلانگیں ہیں. اور پھر ان تمام اداؤں سے گزر کر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تم دیکھو گے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ہمارے ایمان کی متاع کیسا لٹ رہی ہے. ہم لوگ یہاں فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی متاع ایمان کو تم سامنے دیکھو گے، پھر تم خود فیصلہ سوچ کرو گے کہ تمہارا آج کا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں، کہ وقت ہے دیکھا جائے گا. اے اللہ، اس سب چیزوں کے باوجود ہم تیری طاقت پر، تیری لازوال طاقت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تو سوچتے تھک گئے، تو ہی ہم بے قصوں کو کوئی سہارا عطا فرما، تو ہی ہم کو کوئی سہارا عطا فرما. اسے نظام ایسا بنایا، خوشی غم میں رکھی اور غم خوشی میں. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خوشی غم میں رکھی اور غم خوشی میں. ہر پھول
کے ساتھ کانٹے بھی ہیں اور ہر کانٹے میں پھر پھول بھی ہے. وما علینا الا البلاغ.